اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 139 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 140 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا ام تقولون ام کیا تقولون تم کہتے ہو، جمع کا صیغہ ہے یہ، ان بے شک ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب والاسباط اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کانو تھے ہودن یہودی او نصارا یا نصرانی عیسائی۔ قل آپ کہہ دو اانتم کیا انتم تم اعلم جانتے ہو، جاننے والے ہو، زیادہ جاننے والے ہو، ام اللہ ام یا اللہ، اللہ یا اللہ، ومن و اور من کون اظلم بڑا ظالم۔ دیکھیں اعلم ازلم یہ افعلو کے وزن پر ہیں، افضلو کے یہ اس کے معنی ہوں گے زیادہ، ٹھیک ہے۔ ازلم بڑا ظالم، من سے من جو، اس سے جس نے، وہ جو یا اس سے جس نے قتم شہادتن قتم چھپائی شہادتن گواہی اند پاس ہو اس کے جو اس کے پاس تھی، من اللہ من سے اللہ کی طرف سے، وما اللہ و اور ماللہ نہیں اللہ بغافل غافل بے خبر، اور اللہ بے خبر نہیں، اما تعملون اما ان سے ما جو اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، جو تم عمل کر رہے ہو۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم جاننے والے ہو یا اللہ، یا اللہ جاننے والا ہے۔ ومن اظلم ممن قتم شہادتن، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے گواہی کو چھپایا، عندہ من اللہ اس کے پاس تھی اللہ کی طرف سے، وما اللہ غافل عما تعملون اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اے یہود و نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ تلک امت قد خلت، تلک یہ امت قد تحقیق خلت گزر گئی، جو گزر گئی، لہا کے لیے، ہا اس کے لیے، ما کسبت ما جو کسبت اس نے کمایا، ولکم و اور کے لیے، کم تمہارے لیے اور تمہارے لیے، ما کسب تم ما جو کسب تم نے کمایا، ولا تسألون و اور لا نہیں تسألون تم سے پوچھا جائے گا، اما کانو ان سے ما جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے، اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت، یہ وہ تحقیق یہ امت وہ ہے جو گزر گئی، اس کے لیے وہ جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، ولا تسألون اما کانوا یعملون اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں، جو وہ عمل کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تم کو وہ ملے گا جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے اس کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ دیکھیے کہ اس طرح کی جو ہے آیت ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم جو ہے
کل اس کی تفسیر کر رہے تھے کہ یہاں سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا تھا کہ کیا تم جو ہے وہ اللہ کے بارے میں مجھ سے لڑتے ہو، تمہارے لیے تمہارے اعمال اور میرے لیے میرے اعمال، تو کیا ہم اسی کے لیے مخلص ہیں؟ پھر ان کا ایک اور دعویٰ جو ہے کہ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور نبیوں کو جو ہے وہ یہود کہا کرتے تھے یا عیسائی کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کہ حضرت ابراہیم جو ہیں نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، تو تم اے یہودیو اور اے نصرانیو کیوں یہ باتیں بنا رہے ہو؟ کیا تمہارا علم اللہ سے بھی بڑھ گیا ہے؟ اللہ نے تو صاف فرما دیا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی نہ مشرک، بلکہ خالص مسلمان تھے۔ ان کا حق کی شہادت کو چھپا کر بڑا ظلم کرنا یہ تھا کہ اللہ کی کتاب میں جو اس کے پاس آئی اس میں انہوں نے پڑھا کہ حقیقی دین کون سا دین ہے؟ اسلام۔ ان کے پاس تورات، انجیل، تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حقیقی دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ ان سے وعدہ لیا گیا تھا باقاعدہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، آپ ان پر ایمان لانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام وغیرہ علیہم صلاۃ والسلام یہودیت اور نصرانیت سے الگ تھے، لیکن پھر نہ مانا تو اتنا ہی نہیں بلکہ اس بات کو بھی چھپا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیں حضرت ابراہیم اسماعیل کی تو دعا تھی باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، پھر ان کی اولادیں، پھر جتنے نبی آئے ہیں، پھر کتابوں کے اندر موجود ہیں، ان کو پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنا ہے، پھر بھی یہ چھپاتے ہیں اور آگے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہے جو ہمارا دین ہے، ہمارا دین ہی سچا ہے۔ یہودی حضرت یعقوب جو ہے وہ یہودی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے عیسائی کہتے تھے، یہ عیسائیت پر قائم تھے۔ فرمایا گیا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کا محیط علم سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام تمہارے پوشیدہ علم، پوشیدہ اعمال کو جانتا ہے۔ تمہارا کوئی بھی عمل اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کا علم جو ہے وہ علم محیط سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ وہ ہر بھلائی اور برائی کا پورا بدلہ دے گا۔ یہ دھمکی دے کر پھر فرمایا کہ یہ پاک باز جماعت تو اللہ کے پاس پہنچ چکی ہے۔ یہ آگے ہم نے آیت پڑھی نا، تلک امتن قد خلت، گزر چکی یہ امت جو ہے وہ اللہ کے پاس پہنچ چکی ہے۔ تم جب ان کے نقش قدم پر نہیں چلو تو صرف ان کی اولاد میں سے ہونا تمہیں اللہ کے ہاں کوئی عزت اور نفع نہیں دے سکتا ہے۔ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، بخشائیں ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کے نیک اعمال میں تمہارا کوئی حصہ نہیں اور تمہاری بدعمالیوں کا ان پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا۔ اگر کفر کرتے ہو تو ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان سے نہیں پوچھے گا کہ تمہاری اولاد میں سے، تمہاری امت میں سے کس نے ایسے برے اعمال کیے ہیں، وہ بری ہیں، انہوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا۔ جو کرے سو بھرے، ہر کسی کا وبال جو ہے وہ اپنے کندھوں پر ہے، کوئی کسی کا جواب دہ نہیں ہے۔ تم نے جب ایک نبی کو جھٹلایا تو گویا تم تمام انبیاء کو جھٹلایا ہے۔ تم نے بالخصوص وہ لوگوں جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہو، تم تو بڑے ہی وبال میں آ گئے۔ تم نے تو اس نبی کو جھٹلایا جو سید الانبیاء، جو ختم المرسلین ہیں، جو رسول رب العالمین ہیں، جن کی رسالت تمام انسانوں اور جنوں کی طرف ہے، جن کی رسالت کے ماننے کا ہر ایک شخص مکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار درود و سلام آپ پر نازل ہوں اور آپ کے سوا تمام انبیاء کرام پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلاۃ و سلام ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور تمام انبیاء پر۔ الحمدللہ آج جو ہے وہ ہم نے پہلا پارہ مکمل کیا ہے۔ کل سے انشاءاللہ دوسرا پارہ ہمارا شروع ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کیا کیجئے، قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھنے کی، پڑھنے کی
یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن کا دیکھنا سعادت، قرآن کا پکڑنا سعادت، قرآن کو پڑھنا بہت بڑی سعادت، اور قرآن کے الفاظ کو سمجھنا بہت بڑی سعادت۔ خاص طور پر وہ لوگ جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے BA کیا ہے، MA کیا ہے، جو ڈاکٹر ہیں، جو انجینئر ہیں، اگر وہ قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھ رہی ہیں، اگر وہ جو ہے وہ دنیاوی علوم میں تو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اعلیٰ مقام حاصل کر لیا ہوا ہے، لیکن قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی، عربی سیکھ کر پڑھنے کی ان کو توفیق نہیں ہو رہی ہے، تو معذرت کے ساتھ انہوں نے اللہ کی کتاب کا انکار کیا ہوا ہے، کہ ان کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور راہ ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ ایسے علوم تو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں جس سے دنیاوی سہولتیں ملتی ہیں، جس سے دنیا کا علم مل رہا ہے، دن رات لگے ہوئے ہیں، لیکن جو اللہ کا کلام ہے، جس کو سمجھ کر پڑھنے کا حکم ملا ہوا ہے، اس کو نہ پڑھنا، تو یہ تو سراسر انکار ہے کلام الہی کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کریم ہے، روزے کی حالت میں تو ویسے تو جو ہے وہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، لیکن رمضان میں سوچیے 10 کروڑ بھی ہو سکتی ہیں، 10 ارب اور 10 خرب بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔